معاشی ترقی. نواز لیگ کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف سزا کے طور پہ ہو رہا ہے. بین الاقوامی قوتیں اندرونی قوتوں کے ساتھ مل کے ہمیں سزا دینا چاہتی ہیں تعمیر و ترقی کی. وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا جس کی پاداش میں ہمیں نکال باہر کیا گیا. حالانکہ نہ اس وقت آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نہ آج آپ کو اس کی بات کرنی چاہیے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایٹمی دھماکہ کس کے ایما پر ہوا تھا, کس کے کہنے پر, کس کی پرسسٹنس پر, کس کی کوشش پر ہوا تھا. آپ نے صرف اس وقت کو کیش کیا کیونکہ وقت کو آپ سے بہتر کوئی کیش نہیں کرتا. اس دفعہ ان کے مطابق قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے معاشی دھماکہ کر دیا. آج ہم ذرا یہ کچا چٹھا کھولتے ہیں کہ ان کی معاشی ترقی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے. پوری تحقیق کے بعد میں کنونسڈ ہوں کہ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستانی ایکسپورٹس $4.5 ارب نیچے گئی. 25 ارب کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے, اس میں $4.5 ارب نکال لیں, تقریباً 5 ارب, تو یہ نوز ڈائیو ہے. یہ نیری ذلت ہے جسے آپ اچیومنٹ کا نام دے رہے ہیں. پھر اس حکومت میں 50 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے. یہ کمپیریزن ہے پی 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 کی اس کرپٹ حکومت جسے یہ صبح دوپہر شام کرپٹ کہتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی نااہل اور بدعنوان حکومت تھی, لیکن ان سے پھر بہتر تھی. اس کی ایکسپورٹس بھی اس سے بہتر تھی. یہ جو بڑے معاشی سورما اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اس سے یاد آیا حضرت ڈار صاحب. ڈار صاحب کا کرشمہ دیکھیے کہ اس وقت ملک 24 ٹریلین روپیز کا مقروض ہو چکا ہے. 24 کھرب روپے قرضہ ہے ہمارے اوپر. سن 2013 آنورڈز ہمارے ان قرضوں میں 35% اضافہ ہوا ہے جو ریکارڈ ہے. سر ایک سوال ہے جناب. سر, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں ٹھیک, اور ہماری پرفارمنس بہت اعلیٰ ہے. دعوے ہیں نا, ان کے دعوے ایک طرف رکھو, میں تمہیں فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہا ہوں. لیپ ٹاپ سکینڈل آپ کو یاد ہے؟ ہاں جی. وہ کس کی حکومت میں ہوا تھا؟ سہروردی کی حکومت میں. نہیں میاں صاحب کی حکومت ہے. نہیں یار, پھر سوچ لو, یہ میرا خیال ہے یہ لیاقت علی خان کی حکومت تھی اس وقت. سر نہیں میاں, اسی کو ملانگ بیٹھے ہیں. پھر آئیے نندی پور, کچھ یاد آیا؟ سر تھی چھپیاں تو سانو انج دے رہے جی ساڈا پروجیکٹ ہے. یہ آپ ہی کا پروجیکٹ ہے. آپ نے ووٹ کسے دیا تھا ذرا بتائیے. میاں صاحب کو. پھر سر تسی کن ووٹ دیتا سی؟ میاں صاحب کو. اس لیے یہ چھبیاں لینی اور دینی پڑتی ہیں. ہمارا ووٹ ضائع ہوا ہے بھائی. اصل بات ہے کہ ہمارا اعتماد اب کیسے بحال ہوگا, اب ہم کس پہ اعتبار کریں گے؟ فکر نہ کرو, سے ناگن لڑا رہے ہیں, تھوڑا اعتماد بحال ہو جاتا ہے. ناگی ان سے 100 گنا بہتر ہوگا. اور ناگی نے الیکشن پتا کتنا لڑنا جی, اس کے ساتھ ککڑ دے نال. یار, اور یقین کرو ککڑ جیت جائے گا. اور 2 بار یہ ککڑ کو ہارے ہوا ہے. کوئی اور نہ ہو, سب زیادہ پروجیکٹ بتائیں سر. سولر پاور پلانٹ, قائد اعظم سولر پاور پلانٹ فیاسکو, فیلئر. پھر آئیے جناب سستی روٹی اسکیم کی طرف. سستی روٹی اسکیم کے تحت سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس حکومت پنجاب نے کوریئر کے ذریعے آٹے کی بوریاں بھیج رکھی ہیں. کوریئر کے ذریعے. کوریئر ایک اگر یہ اس کی ترسیل کرتا ہے تو ڈھیر سارے پیسے لیتا ہے اس ایک پتر کے, جبکہ یہ بوریوں کی بوریاں بھیجتے رہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان دونوں بھائیوں کا مطمع نظر ہوتا ہی وہ پروجیکٹ ہے جو نظر آئے, جس پر الیکشن کو کیش کیا جا سکے. اور اسی ایک بنا پر میں سمجھتا ہوں انہیں سیاست میں, ایڈمنسٹریشن میں, گورننس میں 0/100 ملنا چاہیے کہ تمہاری پرائرٹیز ہی نہیں ٹھیک. ہسپتالوں کو ضرورت ہے, مدرسوں کو, کالجوں کو, اسکولوں کو, یونیورسٹیوں کو ضرورت ہے فیسلٹیز کی. تم فلائی اوور پہ فلائی اوور, تم انڈر پاس پہ انڈر پاس, تم موٹر وے پہ موٹر وے. چنانچہ یہ جو سستی روٹی اسکیم تھا یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. اب آئیے پورٹ قاسم سکینڈل. پورٹ قاسم, یہ جو LNG میں کس کو نوازا گیا؟ قطری شہزادے کو. جی, 200 ارب جھونک دیا کہ یہ تمہارا ہوا. اس نے یہ خط مفت میں نہیں بھیجے تھے. ایڈا مہنگا خط دے رہا ہوں. جی, آپ سمجھتے ہیں صرف 4 تلورے شکار کر کے اس نے خط دے دیے؟ یہ جو سخاوت اور فیاضی کی گئی ہے نا اس قطری کے ضمن میں, اگلے 5 سال آپ دیکھیے گا اس غریب اور فقری قوم کو $5 ارب کا ٹیکہ لگے گا. $5 ارب. ان ہور دینے نے یہ جو کر لیا گیا ہے
اس کا شاخسانہ ہوگا یہ. دیکھو یار اس گواہی بھی نہیں دیتی روپیے بھی ساڈے کھا گیا وہ آندے نے نا جی قسم بھی کیتا تیلی تے سروں بھی رہے رکھے. پھر آئیے میٹرو بس کی طرف. اچھا لگ رہا ہے ایسے سارے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے کیبنٹ کا اجلاس شروع ہونا ہے اور رحمان ملک صاحب غلط تلاوت کریں گے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. آشیانہ اسکیم یہ بھی اسی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. اس کا ایک اولمپک گولڈ میڈل ہے. میٹرو ٹرین یہ جو اورنج ٹرین ہے نا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو بن رہی ہے کہنے بڑا چنگا پروجیکٹ ہے. کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آپ نے قرضہ لیا اور کتنے بڑی مبینہ کک بیکس ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے, کمیشنز ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں. اب سوال یہ کہ کمیشن لیتے ہوئے, کک بیک لیتے ہوئے متعلقہ وزیروں کو, مشیروں کو, لوگوں کو, افسروں کو, عمال کو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ رشوت لے رہے ہیں, آپ کمیشن لے رہے ہیں. آپ اپنے کرتوتوں سے پہچانے جاتے ہیں. جن ٹرمز پر آپ بات کر رہے ہیں یہ رستہ کرپشن کی طرف جاتا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. گزشتہ ادوار میں دیکھ لیں, یہ پیلی ٹیکسی کا سکینڈل کس کے دور میں آیا تھا؟ موٹر وے کے اوپر کمیشن لینے کا سکینڈل جو آج بھی در و دیوار پہ لکھا ہے. مطلب اب آپ اس کو کور اپ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے 25 سے 30 ارب روپے لگا کر ایک پروجیکٹ بنایا, آج اس کی قیمت اللہ کے فضل و کرم سے 500 ارب ہو چکی ہے. اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. رب کریم اس ملک پہ آج بھی مہربان ہے, تمہارے ہوتے ہوئے بھی مہربان ہے وہ. تو وہ 500 ارب جو ہے وہ ڈیویڈنڈز آپ کے نہیں, بل آپ کا بس چلتا تو وہ بھی آپ ہی لے لیتے. یہ ہماری آہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں, وہ سنتا ہے اور پھر رحم کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ کوآپریٹو سکینڈل اگر آپ کو یاد ہو, لوگوں کی بچت, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی رقمیں, بیواؤں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, ناداروں کا, یہ جو معاشی خون ہے یہ بھی آپ ہی کی گردن پہ. سر یہ قرض اتارو ملک سوارو بینی کے دور میں جی جناب, یہ بھی ان کا ایک بڑا گلیئرنگ ڈیزاسٹر ہے. اور سنتے ہیں ایک اور نئی چیز کہ یہ جو پولیس کی وردی چینج کی گئی ہے یہ بھی شاید واپس لے لیا جائے فیصلہ. شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا نہیں 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 میں قائم ہوں, لیکن صبح شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں رہتی, پولیس ڈپارٹمنٹ ریزسٹ کر رہا ہے, کچھ ادارے اس وردی اور اپنے اندر بڑی مماثلت محسوس کرتے ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ یہ کنفیوز کیا جاتا ہے. اس کو جو پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسے چلنے دیں, رٹ ہو چکی ہے اور بڑے مسائل ہیں. تو شہباز شریف کی غیر موجودگی میں اس فیصلے کا بھی کسٹوڈین